اس لشکر کے جانبازوں سے، اس لشکر کے جانبازوں سے ہر باطل گھبرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ السلام علیکم۔ نہیں 1.5 گھنٹہ نہیں ہے، آپ بات پہ پورے رہیں، میں نے پورے 12 بجے بس کر دینا ہے، اور ہماری بات انشاءاللہ 12 سے بھی جلدی ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ میں آپ کو دلائل دوں گا، اور میرا دعویٰ آپ کے سامنے ہی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو ٹھیک طریقے سے انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ اور آپ نے دوبارہ میرا دعویٰ سن لیجئے، نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھتے رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، پھر 2 رکعتیں پوری کر تیسری کے لیے اٹھتے رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، پھر چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کیا کرتے۔ نبی علیہ السلام ہمیشہ ایسی نماز پڑھتے رہے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے رفع الیدین منسوخ ہو گیا تو آپ ہمیں ایک دلیل پیش کر دیں، اور جو اس طرح نماز پڑھتا ہے جیسے اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے، صرف نماز اسی کی قبول ہے جس طرح اللہ کے رسول نے پڑھی۔ اللہ کے رسول نے ہمیشہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، نبی علیہ السلام نے جس طرح نماز پڑھی ہے جو ویسے پڑھتا ہے اللہ وہی قبول کرے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی اطاعت ہم نے کرنی ہے۔ جی آپ نے یہ بھیج دی ہے، نبی علیہ السلام اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، نماز اسی کی قبول ہے جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے۔ جی عثمان بھائی، آپ دلائل کی ترتیب شروع کریں اور پہلی حدیث اپنی سینڈ کریں دلیل، ٹھیک ہے؟ اس موضوع پر اپنے دعوے پر مکمل جو دعویٰ آپ نے کیا اس پر مکمل حدیث سینڈ کریں کہ آپ جو حدیث پیش کریں اس میں پورا مکمل دعویٰ موجود ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضور نے فرمایا فیصلہ کیسے کرو گے، تو فرمایا کہ اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا، ٹھیک ہے؟ قرآن میں موجود نہ ہو فبسنتی رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی کی سنت کی طرف جاؤں گا۔ تو ترتیب یہ ہو تو پہلی دلیل آپ قرآن کریم سے اپنے اس دعوے پر پیش کریں، اگر قرآن کریم میں آپ کے پاس اس دعوے پر کوئی آیت موجود نہیں ہے تو پھر آپ حدیث کی طرف جائیں۔ اگر قرآن کریم موجود ترتیب کی دلائل کی ترتیب جو ہے وہ پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے، کیونکہ آپ سے 2 دلیلیں مانگتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت 4 کے قائل ہیں، قرآن و سنت، اجماع اور قیاس شرعی جسے فقہ کہتے ہیں، ادلہ اربع، ہم ان 4 کے پابند ہیں، لیکن آپ کی دلیل صرف 2 ہے، قرآن اور حدیث، کیونکہ آپ یہی شور کرتے ہیں کہ ہمارا ہر مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جی بسم اللہ کرے، قرآن کی کوئی پہلی آیت پڑھے جس میں یہ آپ کا دعویٰ مکمل ہو رفع الیدین کے حوالے سے۔ السلام علیکم بھائی جان، قرآن کی بعض آیات بعض کی تفصیل بیان کرتی ہیں، اور احادیث بعض کی تفصیل بیان کرتی ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہی حدیث میں میں آپ کو حدیثیں سینڈ کروں گا صاحب، آپ ایک حدیث میں نہیں بعض کی تفصیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ السلام علیکم۔ اور میری پورے گروپ والے بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ میں نے حدیث سینڈ کر دی ہے، سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد کا واقعہ، وہ 10 صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نماز نبی علیہ السلام کی صحابہ میں کہا ہے مجھے زیادہ آپ سے واقفیت ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس حدیث کو دیکھیے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ نماز کا طریقہ صحابہ کرام کو بتایا ہے، سارے صحابہ نے کہا، یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ ٹھیک نہیں کہا، سب نے کہا، ابو حمید نے کہا ہے یہ درست ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ انہوں نے اچھا ٹھیک کہا ہے، نبی علیہ السلام ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے، سارے صحابہ نے یہ کہا ہے۔ محترم اس حدیث کو دیکھیے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے،
متواتر حدیث ہے، یہ آپ دیکھیے، مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھائی عثمان صاحب نے اپنی پہلی دلیل پیش کی ہے ابو داؤد کے حوالے سے۔ ساری زندگی یہ حضرات کہتے رہے کہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ابو داؤد جو ہے عثمان بھائی نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، تو اصولی طور پر عثمان بھائی کو چاہیے کہ یہ اعلان کر دے کہ اس مسئلے پہ ہمارے پاس قرآن موجود نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو ویسے ہی کہتے ہیں کہ ہمارا ہر مسئلہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس مسئلے کے اندر ان کے پاس قرآن موجود نہیں، اس لیے قرآن پیش نہیں کیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ابو داؤد کے حوالے سے یہ حدیث سینڈ کی ہے، حدیث کی سند پہلے پڑھے، پھر میں اس حدیث پر بات کرتا ہوں۔ اس حدیث کی سند پیش کرے، اصل کتاب سے حوالہ دے، یہ جو ہے نا کاپی پیسٹ نہ کرے، اصل کتاب سے حوالہ دے۔ اس کے سند انہوں نے ذکر نہیں کیا، تو میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا پہلے ان کو کہے کہ اس کی سند پیش کرے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، یہ ان کی سند آ گئی ہے جناب، آپ اس کو اچھے طریقے سے چیک کریں، یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ دیکھیں۔ اور دوسری بات آپ نے کی ہے ان کے پاس قرآن سے دلیل نہیں ہے، میں نے آپ کو حدیث سینڈ کی ہے نا یار، میں نے کہا قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ ہم دلیل دیں گے، یا تو آپ اس حدیث کا انکار کر دیں، نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد کا واقعہ، نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ بیان کرتے ہیں، سند کو چیک کیجیے، اس کو دیکھیے، صحیح بخاری اور مسلم اس کو لائے ہیں محترم، اور تمام گروپ کے ساتھیوں سے گزارش ہے اس حدیث کو چیک کیجیے گا، دیکھیے گا، یہ آپ کو دھوکہ نہ دے سکے۔ یہ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد 10 صحابہ کرام میں سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کا طریقہ بیان کیا ہے، سارے صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھیے، اور یہ میں نے اصل بھی کتاب سے سینڈ کر دی ہے، یہ آپ دھیان سے دیکھیے گا، مہربانی ہوگی۔ یہ جو بھائی عثمان نے سند پیش کی ہے، ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 صحابی کا یہاں پر نام ہے، بھائی عثمان کو چاہیے کہ 10 صحابی کا نام ذکر کرے کہ کون کون سے 10 صحابہ کرام تھے، اور جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس حدیث میں پورے دعوے کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے دوسری رکعت میں رفع الیدین نہ کرنے کی نفی نہیں ہے، اور چوتھی رکعت کے شروع میں رفع الیدین نہ کرنے کی نفی نہیں ہے، کیونکہ اصولی طور پر غیر مقلد جب عثمان بن نے جو دعویٰ لکھا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کی نفی نہیں ہے، ان کو چاہیے 18 کی نفی بھی دکھائے، دوسری رکعت کے شروع میں رفع دین نہیں اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے، اس میں اس بات کا ذکر موجود نہیں، چوتھی رکعت میں نہیں کرتے تھے، اس میں ذکر موجود نہیں، اور پھر اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا یہ نماز کا رکن ہے۔ عثمان بھائی سے میری گزارش ہے کہ اس حدیث میں کسی لفظ کی نشاندہی کرے جس میں دوسری رکعت کے رفع الیدین کی نفی ہو، چوتھی رکعت کے رفع الیدین کی نفی ہو، اور یہ نماز کا رکن ہے، کیونکہ رکن کہتے ہیں فرض کو، ٹھیک ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس کی نشاندہی کرے کہ اس حدیث سے معلوم ہو کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا رکوع کے وقت اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات ہے کہ اس کے اندر راوی موجود ہے محمد بن عمر بن عطا، اور اس راوی کی جو پیدائش ہے وہ 40 ہجری کے بعد ہوئی ہے، اور 10 صحابہ کرام کا انہوں نے نام لیا ہے، تو اس 10 صحابہ کرام کا ذکر موجود ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ ان 10 صحابہ کرام کا ذکر کرے، کون کون سے صحابی تھے، ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو قتادہ کا یہاں پر ذکر موجود ہے، ابو قتادہ کی وفات تمام اسماء الرجال کی کتب میں موجود ہے کہ سن 38 ہجری میں ان کی وفات ہے، سن 38 ہجری میں وفات ہے، اور محمد بن عمر ابن عطا جو راوی موجود ہے اس کی پیدائش جو ہے وہ سن 42 ہجری میں ہے۔ تو میری دوستوں سے گزارش ہے کہ جو راوی سن 42 میں پیدا ہو رہا ہے اور اتنے بڑے واقعے کو نقل کر رہا ہے کہ محمد بن عمر بن عطا کہتا ہے میں نے ابو حمید ساعدی سے یہ بات سنی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ پیدا ہی سن 42 ہجری میں ہو رہے ہیں، اور اتنا بڑا واقعہ یاد کرنے کے لیے بچے کی کم از کم عمر جو ہے وہ 8-10 سال تو ہونی چاہیے، اگر اس کو 8-10 سال عمر کا بچہ تسلیم بھی کرے تو گویا کہ یہ واقعہ سن 48 ہجری کا ہے یا سن جو ہے 50 ہجری کا ہے، جبکہ اس روایت کے اندر ابو قتادہ کا لفظ موجود ہے کہ یہ صحابی موجود تھے، اور کتب اسماء الرجال میں موجود ہے اور تحاوی میں موجود ہے کہ ابو قتادہ کی وفات سن 38 ہجری میں ہو چکی تھی۔ جب سن 38 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی تو سوال یہ ہے کہ جو مجلس سن 48 ہجری میں منعقد ہو رہی ہے تو سن 38 ہجری میں سن 38 ہجری میں فوت ہونے والا آدمی
اس مجلس میں کیسے شریک ہو گیا؟ تو اس سے معلوم پڑتا ہے یہ روایت درست ہی نہیں ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل کمزور ہے، اور کمزور روایت پیش کر کے اور ناقص روایت پیش کر کے جس میں ان کے دعوے کی مکمل دلیل بھی نہیں ہے، اس میں یہ ثابت بھی نہیں ہوتا کہ رفع الیدین رکوع والا نماز کا رکن ہے، اس سے یہ ثابت بھی نہیں ہوتا جو نماز اس طریقے سے نہیں پڑھتا اس کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو لہٰذا یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ تو مجھے اس بات کا جواب دے، 10 صحابہ کا نام بھی ذکر کرے، اور یہ محمد بن عمر بن عطا کی پیدائش بھی ذکر کرے، ان کی وفات بھی ذکر کرے، اور جو ہے 10 صحابہ کرام ہیں ان کی وفات کا تذکرہ بھی کرے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کہا 10 صحابہ کا ذکر نہیں ہے فی عشرۃ، آپ کو نظر آ رہا ہے آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں، اور میں نہیں کہتا کہ آپ نہیں پڑھے ہوئے، پڑھے لکھے عالم ہیں ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات آپ نے کی ہے کہ اس میں وہ لفظ نہیں ہے کہ نماز کا رکن ہے۔ محترم، جو نبی علیہ السلام اپنی ہر نماز میں کیا کرتے تھے وہ نماز کا رکن کیسے نہیں ہو سکتا؟ وہ نماز کا رکن ہے، سمجھ آئی؟ دوسری بات، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو قتادہ وہ ایسے 10 سال، یہ آپ کہانی دے رہے ہیں، یہ کہاں آپ بخاری مسلم اس کو لائے ہیں؟ متفق علیہ نیچے الفاظ ہیں، بخاری اور مسلم اس کو لائے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں احادیث آئی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تمام حدیث صحیحہ لائے ہیں، اور امام مسلم بھی، اور انہوں نے یہ حدیث دونوں نے لائی ہے، لہذا یہ حدیث ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں محترم، اور سمجھیے یہ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ السلام علیکم۔ نہیں محترم بھائی، آپ بخاری مسلم دیکھیے، بخاری قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب ہے نا وہ صحیح البخاری ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، اور امام مسلم بھی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ آپ ایسے نہ کہیے، آپ لوگوں کو گمراہ نہ کیجیے، آپ کہہ رہے ہیں وہ راوی بھی ضعیف ہے، وہ راوی بھی ضعیف ہے۔ محترم، یہ صحیح البخاری، صحیح مسلم، آپ اللہ سے ڈریے، لوگوں کو ایسے گمراہ نہ کیجیے، نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد کا واقعہ ہے، اور آج تک تمہارے بڑے بڑے ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں وہ بھاگتے رہے، آپ میرے سامنے ہوشیار بن رہے ہیں، یہ آپ میرے ساتھ فراڈی نہ کھیلیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے وہ صحیح البخاری ہے، یہ بخاری نے اس کو صحیح سند کے ساتھ لائے، انہوں نے صحیح کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عثمان بھائی نے دلیل تو پیش کر دی، لیکن ان کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، اور تسلیم کر رہے کہ بھائی مجھے معلوم نہیں ہے۔ جب آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ حدیث صحیح پڑھ رہے ہیں ضعیف پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے گفتگو کر رہے ہیں؟ اور اسی جو سند پیش کی ہے اس میں ایک راوی ہے عبد الحمید بن جعفر۔ ساتھیوں سے گزارش ہے ملاحظہ فرمائیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، قرآن کریم سے انہوں نے نہیں پڑھی، تو قرآن کریم ان کے پاس اس مسئلے میں موجود نہیں ہے، عوام کو جھوٹ بولتے رہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے دعوے میں موجود ہے، میں نے سینڈ کیا ہے کہ یہ نماز کا رکن ہے کہتے ہیں، اور جو اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز درست نہیں ہے، اور اللہ کے نبی دوسری رکعت کے شروع میں بھی نہیں کرتے اور چوتھی کے شروع میں بھی نہیں کرتے، سجدوں میں بھی نہیں کرتے، اس کی نفی بھی اس حدیث میں موجود نہیں ہے، گویا کہ اس حدیث میں مکمل دعویٰ ان کا موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے، ساتھی خود ملاحظہ فرما لے، عبد الحمید بن جعفر، اس کے متعلق آپ محدثین نے سخت جرح کی ہے کہ راوی درست نہیں ہے۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 539 میں موجود ہے۔ امام ابو حاتم رازی فرماتے لا یحتج بہ کہ عبد الحمید بن جعفر سے دلیل لینا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کتاب الضعفاء والمتروکین میں امام نسائی فرماتے صفحہ نمبر 169 میں کہ لیس بالقوی، کہ یہ راوی جو ہے عبد الحمید حدیث میں قوی مضبوط نہیں ہے، اس سے حدیث نہ پکڑی جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تہذیب التہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 112 کے اندر امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ربما اخطا، کہ یہ ایسا راوی ہے جو اکثر اوقات روایت کو بیان کرنے میں خطا اور غلطی کیا کرتا تھا۔ شرح معنی الآثار میں یعنی تحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 میں امام تحاوی فرماتے ہیں کہ محدثین کرام نے یضعفون عبد الحمید کہ عبد الحمید بن جعفر کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میزان الاعتدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339 کے اندر کہ فرماتے ہیں کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کان ثوری، کہ امام ثوری رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 علامہ زالی رحمہ اللہ فرماتے نصب الرایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 344 کے اندر کہ عبد الحمید جعفر جو اس سند کا راوی ہے، اس حدیث میں اس نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے۔
اسی طرح تقریب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 554 کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اس میں تقدیری کا یعنی یہ قدریہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وربا وہیمہ، اور اکثر بھول جایا کرتا تھا، بھولنے کی اس کو بیماری تھی۔ امام یحییٰ بن معین فرماتے رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الکمال جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 419 میں کہ یہ تقدیر کا منکر راوی تھا۔ تو میرے دوستو، ایسا راوی جو ضعیف بھی ہے، تقدیر کا منکر بھی ہے اور قدری بھی ہے، ٹھیک ہے، قدریہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اور ایسا اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا کہ قدری فرقہ جو ہے میری امت کے مجوسی ہیں۔ تو ایسے راوی کی روایت کو پیش کر کے اس مسئلے کو ثابت کر رہے ہیں کہ جو ان کے نزدیک نماز کا رکن ہے، عثمان بھائی سے میں کہوں گا کہ اس روایت کو سندن جو ہے صحیح ثابت کرے، پھر اپنے دعوے پر جو اس کو پورا جو اس روایت کو صحیح ثابت کرے، سند کے اعتبار سے یہ روایت درست ہے، تو پھر یہ آپ کے دعوے پر دلیل بنے گی۔ جی دیکھیں، عثمان بھائی نے پھر اللہ کے نبی پر بھی جھوٹ بولا اور بخاری پر بھی جھوٹ بولا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے یہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ میں عثمان بھائی کو چیلنج اور دعوے سے کہتا ہوں کہ یہی حدیث جو انہوں نے ابو داؤد کے حوالے سے پیش کی ہے، لفظ بلفظ یہی حدیث اگر بخاری سے دکھا دے اور مسلم سے دکھا دے، میں اپنی شکست لکھ دیتا ہوں کہ میں مناظرہ ہار گیا، اور جو ہے وہ ان کی بات درست ہے، یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ لفظ بلفظ یہ حدیث جو انہوں نے پیش کی ہے ابو داؤد کے حوالے سے، اگر ان میں جرت و سکت موجود ہے تو یہ حدیث مجھے بخاری سے دکھا دے۔ اور ٹھیک ہے، اور بخاری شریف میں ابو حمید ساعدی کی جو روایت ہے صفحہ نمبر 114 کے اندر، اس کے اندر سرے سے رکوع والے رفعین کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ جو صحیح حدیث بخاری میں موجود ہے، جو ابو داؤد میں انہوں نے پیش کی، وہ ضعیف ہے، اس کا ضعف ہونا میں نے ثابت کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب عثمان بھائی کے ذمہ موجود ہے، اور انہوں نے کہا کہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اگر بخاری و مسلم سے رکوع والے رفعین ابو حمید ساعدی سے، اسی صحابی سے پیش کر دے یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر، میں اپنی شکست لکھ دوں گا۔ تو بخاری کے اندر ابو حمید ساعدی سے جو روایت صحیح روایت موجود ہے صفحہ نمبر 114 جلد نمبر 1، اس میں صرف تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین ہے، جو اہل سنت والجماعت احناف کرتے ہیں، اور پوری نماز کے اندر پوری نماز کا ذکر انہوں نے کیا، رکوع والے رفعین کا سرے سے ذکر ہی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بخاری میں جو ابو حمید ساعدی کی روایت موجود ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے جو روایت انہوں نے سینڈ کی ہے بخاری مسلم سے دکھائے، ٹھیک ہے، اور بخاری مسلم میں ابو حمید ساعدی کی جو روایت ہے اس میں سرے سے رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اگر رکوع والے رفع الیدین کا ذکر موجود ہے تو ان کی نشاندہی کرے، ورنہ یہ تسلیم کرے کہ انہوں نے اللہ کے نبی پر بھی جھوٹ بولا، بخاری پر بھی جھوٹ بولا اور مسلم پر بھی جھوٹ بولا ہے۔ السلام علیکم۔ یا آپ صحیح بخاری کا انکار کر دیں، کہہ دیں میں صحیح بخاری کو نہیں مانتا، آپ کے مدارس میں بھی اتنی دیر تک سند نہیں ملتی جتنی دیر تک بخاری نہیں پڑھائی جاتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بات بار بار کر رہے ہیں، وہ راوی ایسے ہے، وہ راوی ایسے ہے۔ محترم، ایسی بات نہ کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی جان پڑتال کی ہے، اور آپ ہمیں کوئی ایک ایسی حدیث پیش کریں جس رکعت میں، اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں اس میں لفظ نہیں ہے، اس میں یہ سجدوں سے نفی کا لفظ نہیں ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کرتے ہی نہیں تھے، آپ مجھے ایک رکعت ایسی پیش کر دیں جہاں اللہ کے رسول شروع میں نہیں کرتے تھے۔ چل، آپ اگر اس کی بات کرتے ہیں محترم، یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ساری عوام بھلے مانس تمہاری ہے، میں ہی اکیلا کھڑا ہوں اللہ کی رحمت سے، یہ ساری عوام بھلے مانس تمہاری ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان بھائی کا دھوکہ آپ ساتھی محسوس کر رہے ہوں گے۔ میں نے جو جرح کی ہے، میں نے جن راویوں پر اعتراض کیا ہے وہ ابو داؤد کے حوالے سے جو انہوں نے سند پیش کی ہے، ٹھیک ہے، ابو داؤد شریف کے حوالے سے جو انہوں نے سند پیش کی ہے، میں نے اس میں جرح کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اعتراض کیا ہے، اس پہ تنقید کی ہے۔ اور ابو داؤد میں جو راوی موجود ہے اس کے اندر جو عبد الحمید بن جعفر ہے، ٹھیک ہے، اس پر تنقید کی ہے، اور عبد الحمید بن جعفر بخاری کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ اور میرا عثمان بھائی سے بار بار یہ التجا ہے کہ مجھے بخاری کے حوالے سے حدیث سینڈ کرے کہ بخاری کے اندر جو ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے رکوع والا رفع الیدین کا ذکر ہو، ہمیشہ کا ذکر ہو، رکوع جاتے رفع الیدین کا ذکر ہو، رکوع سے اٹھتے رفع الیدین کا ذکر ہو، دوسری رکعت کے رفع الیدین کا ذکر نہ ہو۔ مجھے ایک حدیث جو ہے
وہ کیا کہتے ہیں اس کو بخاری شریف کے اندر ابو حمید ساعدی سے پیش کر دے. انہوں نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹ باندھا ہے. حضرت دیکھیں یہ آپ کا لکھا ہوا ہے، میں تو یہی مطالبہ کر رہا ہوں نا. ایک ہے آپ لکھا ہوا دکھا رہے کسی سے آپ نے منگوایا ہے اور اس نے متفقن علیہ لکھ دیا ہے. ساتھیوں سے گزارش ہے دیکھ لیں یہ اہل الحدیث کا کتنا بڑا جھوٹ ہے. ایک حدیث ابو داؤد میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا بخاری میں حدیث وہ موجود ہی نہیں ہے، مسلم میں موجود ہی نہیں ہے، اور اپنی طرف سے لوگوں کو علمی روب جھاڑنے کے لیے کہہ دی یہ بخاری مسلم ہے. تو میں یہی تو مطالبہ کر رہا ہوں، آپ مجھے بخاری کی سند پیش کر دیں نا. آپ مجھے بخاری سے وہ حدیث دکھا دے، آپ مجھے مسلم سے وہ حدیث دکھا دے. نہ بخاری میں یہ حدیث سرے سے موجود ہے ابو حمید ساعدی کی رکوع والے رفع الیدین کی، نہ مسلم میں موجود ہے. اور بخاری میں ابو حمید ساعدی کی جو حدیث موجود ہے جلد 1 صفحہ 114 میں، وہاں پر سرے سے رکوع والے رفع الیدین کا ذکر ہی موجود نہیں ہے. السلام علیکم. آپ بڑے بول رہے ہیں، بڑے بول رہے ہیں، میں آپ کو سمجھ رہا ہوں. ایک میرے اندر یہ کمزوری ہے، میرے پاس نیٹ پیک ہی نہیں ہے، اصل وجہ یہ ہے، لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ ابھی کرتا ہوں اس کے متعلق بھی. اور دوسری بات یہ رہ گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں بخاری میں یہ حدیث موجود ہی نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ جو لکھا ہے متواتر حدیث مرفوع متفق علیہ، آپ اس کو پڑھیں اور غور کیجئے. اور ٹھیک ہے، پر آپ مجھے پھر ایک حدیث ایسی دکھا دیں. آپ دوبارہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. میرا تو چلو نیٹ پیک ہی نہیں ہے، آپ تو اتنے ساتھی، آپ میں سے کسی کا ہوگا. کوئی آدمی کوشش کرے مجھے ایک نبی علیہ السلام کی ایسی رکعت ثابت کر دے، ایسی رکعت سینڈ کرے جس میں اللہ کے رسول نے رفع الیدین نہ کیا ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دوستو دیکھیں یہ بخاری کی پوری سند ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. یہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، لیکن بخاری کی جو سند ہے، بخاری میں جو حدیث ہے اس میں رکوع والے رفع الیدین کا ذکر ہی نہیں ہے. اس میں صرف اس بات کا ذکر ہے کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 10 صحابہ کرام کے سامنے نمازیں پڑھی تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا کبر جعل یدیہ حذاء منکبیہ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جو ہے نا وہ دیکھا کہ وہ جو تکبیر کہی انہوں نے، ٹھیک ہے، اور جعل یدیہ حذاء منکبیہ اور دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. تکبیر تحریمہ والے رفع الیدین کا ذکر تو ہے، لیکن اس پوری بخاری کی حدیث میں کے اندر جو ابو حمید ساعدی سے ہے رکوع والے رفع الیدین کا سرے سے ذکر ہی موجود نہیں ہے. اور جو انہوں نے بھائی عثمان نے روایت پیش کی ہے وہ ابو داؤد کے حوالے سے پیش کی ہے، وہ روایت ہی ضعیف ہے. اس میں عبد الحمید بن جعفر راوی ہے، وہ قدری ہے، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ضعیف ہے. وہ اس کو محدثین نے سخت اس پر جرح کی ہے، تو یہ کہہ دے کہ اس پر جرح موجود نہیں ہے. میں نے حوالہ دیا ہے، اس حوالوں کا انکار کر دے، کسی دلیل سے قرآن پڑھے یا حدیث پڑھے حوالوں کا انکار کر دے. تو بخاری کے اندر جو ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے اس میں صرف اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد سرے سے پوری نماز بیان کی اللہ کے نبی کی، لیکن رکوع والے رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی جو صحیح نماز جو ہے ابو حمید ساعدی نے بیان کی 10 صحابہ کے سامنے جو بخاری کے اندر ہے وہ الحمدللہ ہماری اہل سنت والجماعت والی ہے کہ اس کے اندر بھی موجود ہے تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین کیا. باقی میں اگر اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا ہوتا رکوع کے وقت صحابی اس حدیث میں ضرور بیان کرتے. جو صحیح حدیث بخاری میں اس میں رکوع والے رفع الیدین کا ذکر نہیں، اور الحمدللہ ہم بھی تکبیر تحریمہ کے وقت ہی کرتے ہیں اور باقی نماز میں نہیں کرتے. تو ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح روایت بخاری کے اندر ہے اس کی وہ ہمارے مطابق ہے اور اس پر ہمارا عمل ہے، اور یہ ہماری رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل بھی ہے. اور آپ نے جو بات کی ہے کہ متفقن علیہ لکھا ہو، متفقن علیہ لکھا ہے، وہ تو آپ کسی مولوی نے لکھا ہے. حضرت آپ قرآن حدیث پڑھے، مولوی کی تقلید نہ کرے. یہ تو کسی مولوی نے متفقن علیہ لکھا ہے، اللہ کے نبی نے لکھا ہے، یہ کسی محدث نے لکھا ہے. پہلی بات ہے آپ قرآن کی آیت پڑھے یا حدیث مبارکہ پڑھے، یہ ہمیں جو ہے نا تقلید نہ سنائیں. ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جس میں رکوع والے رفع الیدین کا ذکر ہے مجھے بخاری اور مسلم سے نکال کر دکھائے. السلام علیکم. اور جو یہ بخاری کی آپ نے حدیث سینڈ کی ہے، یہ باب تو تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ ہے، تو آپ حدیث رفع الیدین کے متعلق سینڈ کر رہے ہیں. لوگوں کو ایسے بھی گمراہ نہ کریں محترم. اوپر باب تو دیکھیں، باب کیا لکھا ہوا ہے، اور آپ نیچے حدیثیں سینڈ کر رہے ہیں رفع الیدین کے بارے میں. ایسے لوگوں کو جاہل نہ بنائیں. اور جو میں نے حدیث سینڈ کی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے واضح رفع الیدین کے متعلق 10 صحابہ کی اکٹھی شہادت، اور آپ کے اوپر باب لکھا ہوا لو تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ. یہ تو وہ بتا رہے ہیں صاحب، آپ پتہ نہیں کہاں سے یہ گاڑ کر یہاں فٹ کر دی ہے. مولانا اس لیے کہتے ہیں بڑے بول نہیں بولنے چاہیے.
ٹھیک ہے، ابھی آپ خود اب جان چھڑا رہے میرا پیکج نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے یا نہیں، آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ مسلم میں موجود نہیں ہے، دعوے تو آپ یہ کرتے کہ میں نے فلاں سے مناظرہ کیا، فلاں سے کیا، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، سب توبہ کرے، فلاں کرے۔ مولانا آپ توبہ کرے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا، آپ توبہ کرے، آپ نے نا ضعیف روایت پیش کی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا اللہ کے نبی پر جو تہمت لگائی ہے کہ اللہ کے نبی سے یہ ثابت ہے، اور اللہ کے نبی نے ہمیشہ کیا، ہمیشہ، ابھی تک سے آپ ثابت نہ کر سکے۔ آپ نے کوئی روایت پیش نہیں کی جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ کیا، کوئی روایت پیش نہیں کی کہ جو آپ میں یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو نماز کا رکن ہو، اور جو نماز اس طریقے سے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے کوئی ایک حدیث پیش نہیں کی، ساری زندگی لوگوں سے کہتے رہے کہ بھئی ہماری نماز قرآن و حدیث والی ہے، اور جو اس طریقے سے نماز نہیں پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ ہمارا جو دعویٰ آپ نے بیان کیا اس کے مطابق دلیل پیش کرے۔ جب آپ کے پاس کتاب نہیں تھی، آپ نے جو تیاری نہیں کی تھی، تو اتنے بڑے بڑے بول کیوں بول رہے تھے؟ صرف مجھے بخاری اور مسلم سے یہ حدیث پیش کر کے دکھائے، بخاری کی حدیث پڑھے، مسلم کی پڑھے، اور ابو حمید ساعدی والی رکوع والے رفع الیدین بخاری مسلم سے مجھے دکھائے، ورنہ تسلیم کرے کہ آپ نے امام بخاری پر جھوٹ بولا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیشگی کے لفظ دکھائیں محترم، میں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہمیشہ رفع الیدین کی، آپ کہتے ہیں نہیں کیا، آپ نبی علیہ السلام سے ایک رکعت ثابت کریں۔ یہ آپ نے بیان کیا ہے کہ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لیکن اوپر باب تو دیکھیے، باب تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ ہے۔ آپ مجھے رفع الیدین کے متعلق اوپر باب ہو وہ سینڈ کریں محترم۔ دیکھیں گمراہ آپ کر رہے ہیں، تشہد میں بیٹھنے کے متعلق باب ہے، لیکن اس میں جو امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں وہ مکمل نماز کی حدیث لے کر آئے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، آپ باب کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ باب اللہ کے نبی نے بنایا ہے، باب اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، یہ تو محدثین کی بات ہے، یہ تو بعد میں محدثین نے ابواب قائم کیے ہے، تو آج باب کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ آج عنوان کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تقلید نہیں کرتے، تو اب باب کی بحث کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو محدثین نے بات کی ہے، محدثین کی بات تو آپ کے نزدیک تو صحابی کی بات حجت نہیں ہے، تو محدثین کے باب کی کیا حیثیت رہ گئی؟ باب کو آپ چھوڑے، حدیث پوری ہے یا نہیں یہ بات بیان کرے۔ حدیث پوری ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر تشہد میں بیٹھنے کا ذکر بھی موجود ہے، تو اس مناسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور اس حدیث میں امام ابو حمید ساعدی نے مکمل اللہ کے نبی کی نماز کو بیان فرمایا، اور صرف تکبیر تحریمہ کا ذکر فرمایا، اس کے علاوہ پوری نماز میں تکبیر تحریمہ کا ذکر نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ ابو حمید ساعدی کی جو ابو داؤد والی روایت ہے جس میں رکوع میں رفع الیدین کرنے کا ذکر ہے، یہ بخاری اور مسلم میں ہے، مجھے بخاری مسلم سے دکھا دے۔ جب تک آپ بخاری مسلم سے نہیں دکھائیں گے اگلی بات نہیں ہوگی، بخاری مسلم سے دکھائیں، ورنہ آپ تسلیم کریں کہ آپ نے امام بخاری امام مسلم پر جھوٹ باندھا ہے، اور اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھا ہے کہ ایک ضعیف حدیث جو ہے جس کے راوی کمزور ہے، جو حدیث ضعیف ہے اور جو ہے نا کمزور ترین حدیث ہے، اس حدیث کی بنیاد پر آپ نے امت مسلمہ کی نمازوں کو غلط قرار دیا ہے۔ السلام علیکم، یہ میں نے آپ کو سینڈ کی ہے مسئلہ رفع الیدین، آپ اس کو دیکھیے، غور سے دیکھیے محترم، انشاءاللہ اب آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ اب انشاءاللہ آپ کو حق واضح ہوگا، اس کو کھولیے دیکھیے، پہلے صفحے پر بھی اور دوسرے پر بھی، مہربانی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ساتھیوں نے ملاحظہ فرما لیا کہ بھائی عثمان صاحب نے اپنے دعوے پر مکمل ایک دلیل پیش نہیں کی، اور ضعیف اور کمزور روایت پیش کی ہے، اس کے راوی جو ہے وہ قدری ہے، جس کا راوی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس پر جو ہے نا قدری ہونے کا الزام، جس کا راوی ضعیف ہے، محدثین نے ضعیف قرار دیا، ٹھیک ہے، میں نے پوری تفصیل آپ کو صفحہ نمبر کے حوالے سے کے ساتھ میں نے بیان کر دی ہے۔ تو اتنی کمزور اور ضعیف روایت کی بنیاد پر امت مسلمہ کی نمازوں کو یہ غلط قرار دے رہے ہیں، تو اور پھر امام بخاری پر جھوٹ باندھا، امام مسلم پر جھوٹ باندھا، امام بخاری اور مسلم پر جھوٹ باندھا کہ بھئی حدیث امام بخاری مسلم نے بیان کی ہے، حالانکہ امام بخاری مسلم نے ابو حمید ساعدی کے حوالے سے رکوع والے رفع الیدین کے حوالے سے ایک حدیث بھی بیان نہیں کی۔ یہ عثمان بھائی سے میری درخواست ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف کے اندر ابو حمید ساعدی سے رکوع والے رفع الیدین کے حوالے سے ایک حدیث بیان کر دے، بلکہ بخاری کے اندر جو ابو حمید ساعدی سے روایت موجود ہے اس پر ہمارا عمل ہے، وہ ہمارے مطابق اس سے معلوم ہوتا ہے جو بخاری کے اندر ابو حمید ساعدی کی ہے کہ اللہ کے نبی صرف تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کرتے تھے، کیونکہ ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں میں 10 صحابہ کے سامنے
جو یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا وہ تکبیر تحریمہ میں جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، پھر پوری نماز کا ذکر کیا سلام تک، کسی رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے کا ذکر کیا، لیکن رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا، تکبیر تحریمہ کا تو ذکر کیا، رفع الیدین کا بات کا ذکر نہیں کیا. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے جھوٹ باندھا. حضرت مجھے لگتا ہے کہ آپ تقلید کر رہے ہیں، آپ کے پاس نہ حوالہ ہے نہ کتاب ہے، آپ جو ہے دوسروں کی صفحے اٹھا کے اور اپنے علماء سے جو ہے نا ان کی تحریریں اٹھا کر مجھے سینڈ کر رہے ہیں. اصل کتابیں پیش کریں، بخاری سے حوالہ پیش کریں. السلام علیکم محترم، یہ حدیث تو دیکھیں، آپ ایسے لوگوں کو سنائی جا رہے ہیں کہ کچھ شرم نہیں آ رہی، کاٹی جا رہے ہیں. میں نے حدیث سینڈ کی ہے، آپ ایڈمن ہے، اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا محترم، یہ تو آپ دھوکہ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. میں نے حدیث میں دوبارہ سینڈ کروں گا انشاءاللہ، آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا. جب ہم حدیث سینڈ کرتے ہیں کاٹ دیتے ہیں، پتہ نہیں کون سا آپ کو طریقہ ہے. جی میرے ایڈمن حضرات سے گزارش ہے کہ عثمان بھائی کو پابند کرے کہ پہلے میرے جو پہلی حدیث پیش کی اس پر جو میرے اعتراضات و سوالات ہیں اس کا جواب دے، اس سے پہلے یہ کوئی اور دلیل پیش نہ کرے، ٹھیک ہے، اور اصل کتابوں کا حوالہ پیش کرے، یہ فوٹو کاپی میرے سامنے پیش نہ کرے. جب تک حضرت پہلے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے اور یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ آپ نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں آپ کا مکمل دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، اور ایک ضعیف اور کمزور روایت پیش کر کے آپ کہتے ہیں اس کی بنیاد پر امت کی نمازوں کو غلط قرار دیتے، اس کمزور روایت کی بنیاد پر آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نمازوں سے توبہ کرو اور جو ہے رفع الیدین شروع کرو، اس کمزور روایت کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز کا رکن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے جھوٹ باندھا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ باندھا. تو اس کی پہلے آپ اس کو تسلیم کریں یا حدیث پیش کر دیں بخاری مسلم سے، نہیں کرتے تو آپ تسلیم کریں کہ میں نے جھوٹ کہا ہے. ایڈمن حضرات سے میری گزارش ہے کہ ایک بھائی کو سمجھائیں اور ان کو پابند کرے کہ انہوں نے جو جھوٹ باندھا جھوٹ کی اپنی جو جھوٹ کو مانے. اگر جھوٹ تسلیم نہیں کرتے تو پھر مجھے بخاری اور مسلم سے وہ حدیث پیش کرے جس میں ہو کہ ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں کہ میں نے 10 صحابہ کرام کے سامنے نماز پڑھی اور اس میں رکوع والے رفع الیدین کا ذکر ہو، بخاری اور مسلم سے جو انہوں نے دعویٰ کیا. السلام علیکم. جی عثمان بھائی جو مولانا بات کر رہے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، آپ نے جو حدیث ابو داؤد کی پیش کی ہے وہ وہاں سے ثابت کریں، ٹھیک ہے. السلام علیکم محترم، میں آپ کو وہی ثابت کر رہا ہوں، آپ دیکھ تو نہیں رہے. میں آپ کو نبی علیہ السلام سے سجدوں میں جاتے ہوئے رفع الیدین نہ کرنا بھی ثابت کرتا ہوں. تیسری رکعت میں جو آپ رفع الیدین کیا کرتے وہ بھی ثابت کرتا ہوں. اور آپ کے دو بندی ایک عالم نے لکھا ہے وہ آپ نے کاٹ دی ہے، میں انشاءاللہ دوبارہ کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ بھاگیں گے نہیں، آپ تو ویسے اب دلیلیں دیکھتے اور کاٹ دیتے ہیں، اب آپ نے کاٹنی نہیں ہے. اگر کاٹو گے تو یہ آپ بھاگنے کی صورت بنا. وعلیکم السلام. جی عمر بھائی وہ وہاں پر وہ چھاپنے والوں کو غلطی لگ گئی ہوگی شاید، میں ابھی میرا نیٹ پیک نہیں ہے، نہیں تو میں وہ تحقیق کرتا. لیکن یہ میں نے نیچے حدیثیں سینڈ کی ہیں نبی علیہ السلام سے رفع الیدین وفات تک کا ثابت ہے، یہ آپ نیچے پڑھیے، میں نے ثابت کی. اور ایک آپ کے دو بندی عالم لکھتے ہیں وہ میں ابھی سینڈ کرتا ہوں محترم. پہلی حدیث کا جواب دے بھائی، پہلی حدیث کو تسلیم کرے، ٹھیک ہے نا، امام بخاری سے مجھے حوالہ دے اور اس حدیث کا ابو داؤد والی حدیث کا صحیح ہونا ثابت کرے. آپ ثابت کرے کہ بھائی ابو قتادہ کی وفات کب ہے. آپ نے کہا کہ میں ایک واقعہ بنایا مصنوعی نا، ٹھیک ہے، میں نے مصنوعی واقعہ نہیں بنایا، آپ کا مطالعہ بہت کمزور ہے حضرت، ٹھیک ہے، آپ نے مطالعہ نہیں کیا، یہ آپ کو دلائل کا علم نہیں ہے کہ اصل دلیل اس بارے میں ہے کیا. اگر آپ کو مطالعے کا علم ہوتا، دلائل کا علم ہوتا تو پھر آپ ایسی بات نہ کرتے. اس بارے میں یاد رکھیے، پہلی بات تو یہ ہے جی، پھر حوالہ سنیں، شرح معنی الاثار طحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154 میں موجود ہے کہ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ محمد بن عمر بن عطا کی جو روایت ہے وہ غیر معروف اور غیر متصل ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابو حمید کی مجلس میں حضرت قتادہ بھی موجود تھے، ٹھیک ہے، روایت میں ہی موجود ابو داؤد والی، حالانکہ ان کی وفات اس سے بہت عرصہ پہلے ہو چکی تھی. جب یہ واقعہ ابو عمر بن محمد بن عمر عطا بیان فرما رہے ہیں اس وقت تو ابو قتادہ موجود ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے، ان کی وفات اس سے ان کی کافی پہلے ہو چکی تھی. جب ان کی وفات ہو چکی تھی تو پھر وہ اس مجلس میں کیسے موجود ہو گئے. اور حضرت ابو قتادہ کی وفات جو ہوئی تھی ان کا جنازہ پڑھانے والے حضرت علی ہیں،
اور حضرت علی کی اپنی وفات جو ہے سن 40 ہجری میں ہو چکی تھی، اور قتادہ کی پیدائش جو محمد بن عمر بن عطا کی جو پیدائش ہے وہ سن 42 ہجری میں ہے. تو 42 ہجری میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اس مجلس کو بیان کر رہا ہے، اور جس بندے کا وہ نام لے رہا ہے، قتادہ جس صحابی کا نام لے رہا ہے، وہ صحابی اس کی پیدائش سے بھی 3 سال پہلے فوت ہو چکے تھے، تو اس مجلس میں کیسے حاضر ہو گئے؟ تو اس سے صاف معلوم پڑتا ہے کہ یہ روایت بالکل ضعیف اور جو ہے منقطع ہے، جو اصول حدیث کی بنیاد پر صحیح نہیں ہے. اور اس ضعیف اور کمزور روایت کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی امت کی نمازیں غلط ہے اور رفع الیدین کرنا چاہیے اور جو ہے وہ توبہ کرے. ایک دوسرا یہ کہ بخاری سے آپ روایت پیش کریں کہ بخاری میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہو جس میں رکوع والے رفع الیدین کا ذکر ہو کہ اللہ کے نبی رکوع جاتے رکوع سے اٹھاتے رفع الیدین کرتے تھے. ابو حمید کی روایت آپ نے کہا بخاری مسلم میں موجود ہے. امت پر محدثین پر جھوٹ باندھا، یا تو جھوٹ تسلیم کرے یا روایت پیش کرے. السلام علیکم محترم، اس کو تو پڑھیے، اس کو کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اس کو ایک بار پڑھیں تو صحیح نا. یہ تو کوئی بات نہیں، آپ ایسے کاٹتے رہیں گے پھر یہ بند ہی ہونا ہے مناظرہ، ایسے نہیں چلے گا. یہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے، یہ آپ لوگوں کو ایسے نہ کریں محترم، ایسے نہ کریں. میں کہہ رہا ہوں جیسے آپ کے وہ بھائی نیت الرحمان نے مجھے حدیث سینڈ کی تھی، وہ بھی انہوں نے نیٹ سے ہی کی تھی. اس کے نیچے ان کو پتہ ہے، وہ بھی سن رہے ہوں گے، مسلم کا حوالہ تھا. وہ مسلم میں حدیث نہیں تھی. میں نے بڑا مقابلہ کیا، میں نے بڑی حدیثیں دو تین حدیثیں بھی سینڈ کی تھی. پھر انہوں نے کہا وہاں ان کو غلطی لگی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر میں بھی نیٹ سے ہی نکالا ہے سر. اب یہ حدیثیں نہ آپ کاٹیں، یہ آپ اپنے شکال نہ کاٹیں. اور یہ 3 نہیں اوپر والے کاٹ دیں، جو نیچے والا اصل ہے وہ کاٹ دیتے ہیں. اس کو پڑھیں تو صحیح ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عثمان بھائی، یا تو پھر تسلیم کرے کہ آپ امام بخاری پر جھوٹ ہے. آپ تسلیم کر لے جھوٹ بولا ہے آپ نے، یہ روایت بخاری مسلم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر اگلی بات ہم کریں گے. ایک دوسرا، آپ نے ابو داؤد کی جو حدیث پیش کی اس کا صحیح ہونا ثابت کرے، اسماء الرجال کے قرآن سے یا حدیث سے اس حدیث کا صحیح ہونا ثابت کرے. یہ 2 باتیں جب آپ پوری کر لیں گے تو پھر آپ آگے دلیل پیش کریں، آگے حدیث پیش کریں. آپ نے کہا ابو حمید ساعدی کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، مجھے بخاری مسلم سے دکھا دے، ورنہ آپ مان جائے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. بخاری مسلم کے حوالے سے آپ نے محدثین پر الزام لگایا. ابو حمید ساعدی کی روایت کا میں نے ضعیف ہونا ثابت کیا. عبد الحمید بن جعفر کا میں نے ضعیف ہونا ثابت کیا. آپ اس حدیث کا جو ابو داؤد میں اس کا صحیح ہونا قرآن و حدیث سے ثابت کر دے تو پھر اس کے بعد آپ اگلی دلیل پیش کریں. السلام علیکم. میں نے پہلے بھی محترم بولا ہے، اس کو پڑھے پہلے، اور اس کے بعد جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ تسلیم کر لیں. محترم میں کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ کے نیت الرحمان نے نیٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کی تھی، نیٹ سے ہی نکالے تھے. میں بھی ویسے ہی چیک کر رہا ہوں یار، میں کون سی کتابیں سامنے لے کر بیٹھا ہوں. آپ غور کیجیے، آپ ان کو نہ کاٹیں. آپ اوپر والے 3 کیوں نہیں کاٹتے؟ اس کو بڑا کاٹتے ہیں. اس کو تو پڑھنے دو لوگوں کو یار. ایسے آپ بند کرنے کی صورت بنا رہے ہیں. ایسے میں آپ سے بات نہیں کروں گا اگر آپ یہ کاٹتے رہیں گے محترم. عثمان بھائی السلام علیکم. عثمان بھائی، جب تک ایک بات کلیئر نہیں ہوتی اگلی بات کرنا نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے. پہلے جو پہلی حدیث پیش کی ہے اس کو پہلے بیان کریں، پھر دوسری حدیث پیش کریں، ٹھیک ہے. یہ ساری حدیثیں جو آپ پیش کر رہے ہیں حضرت، مجھے پتہ ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن میں نے بے ترتیب گفتگو نہیں کرنی. یا تو آپ کہہ دیں کہ پچھلی حدیث سے میرا مدعا ثابت نہیں ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس سے میرا موقف ثابت نہیں ہوتا، اور میں نے امام بخاری پر جھوٹ باندھا، اور ابو داؤد والی روایت کو میں صحیح ثابت نہیں کر سکتا، وہ ضعیف روایت، کمزور روایت میں نے غلطی سے پیش کر دی، ٹھیک ہے. تو پھر آپ اگلی دلیل پیش کر دیں. یہ تو بات نہ، پچھلی بات حل نہ ہو اور نئی بات آگے شروع کر دے، قوم کو دھوکہ نہ دے. آپ لوگوں نے قوم کو ایسے الجھا کے رکھا ہوا ہے اس مسئلے کے اندر، ٹھیک ہے. آپ کو اپنا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، اب قوم کو کہتے کہ بھئی آپ کی نمازیں جو ہے نا وہ غلط ہے. تو پچھلی بات کو مکمل حل کرے پہلے. السلام علیکم محترم. میں نے یہی کہا میرے پاس کتابیں نہیں پڑھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیت الرحمان نے مجھے ایک حدیث سینڈ کی تھی، نیچے مسلم کا حوالہ تھا، اور وہ مسلم میں حدیث نہیں نکلی تھی. انہوں نے مجھے یہی کہا تھا یار، میں نے سینڈ کی ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. آپ نے بھی ادھر سے، انہوں نے کہا تھا میں نے نیٹ سے لی ہے، ویسے انہوں نے کہا. آپ اصل میں اپنے وہ عالم کی، جب میں آپ کے عالم کی رائے پیش کرنے لگا ہوں، آپ وہ کاٹتے کیوں؟ ایسے نہیں بات چلے گی. اگر اس بار آپ نے اگر وہ کاٹ دی نا تو پھر انشاءاللہ ہم بات نہیں کریں گے. میں سمجھ جاؤں گا آپ بھاگ گئے ہیں، پھر میں آپ سے بات نہیں کروں گا محترم. مجھے نیٹ کا نہیں پتا کہ نیٹ سے کس نے کیا بھیجی کیا نہیں بھیجی. آپ نے بھی نیٹ سے بھیجی تو اصل کتاب بھیجے، نیٹ میں موجود ہے. میں آپ کو بخاری سینڈ کر دیتا ہوں.
بخاری شریف میرے پاس موجود ہے نیٹ کے اندر، ٹھیک ہے، میں PDF آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، مسلم بھی سینڈ کر دیتا ہوں، تو آپ مجھے اس بخاری مسلم سے اس حدیث کی نشاندہی کر دیں، یا تو پھر تسلیم کر نہیں کر سکتے تو مان جائے کہ آپ نے محدثین پر، امام بخاری پر جھوٹ بولا ہے۔ آپ لوگ ساری زندگی جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ بخاری سے ثابت ہے، ہمارا مسئلہ فلاں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، آج آپ نے اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا کہ ایک حدیث اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے، وہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں، اور آپ نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ السلام علیکم۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ، مجھے پتہ تھا یہی چاہتے تھے جو ہونے والا ہے بھی، آپ یہی چاہتے تھے کہ مناظرہ بس الجھن ہی پڑی رہے۔ آپ نے جو کاٹ رہے تھے نا، کاٹ دیتے تھے، جب میں ری سینڈ کرتا آپ اس کو کاٹ دے، جب میں کوئی آپ کے مولوی کی بات، جو آپ کے علماء کی رائے ہے جو وہ کہتے ہیں، جب بھی میں نے سینڈ کی نا آپ کو، وہ آپ کاٹ دیتے ہیں۔ محترم، میں نے آپ سے پھر بھی کہا ہے وہ میرے پاس کتابیں نہیں پڑھی، اور آپ بات دوبارہ کاٹ رہے ہیں۔ مجھے پتا تھا آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، یہ میں جانتا تھا آپ کا آخر میں یہی بہانہ ہوتا ہے۔ آپ ایڈمن ہے، جسے دل کرتے ریموو کر دیتے ہیں، لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے۔ چلو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی، پہلی تو بات ہے کہ بس آج یہاں پر ہی ختم ہے، آج کے بعد آپ سے بات نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ آپ اچھا نہیں کرتے، آپ جسے دل چاہتے ہیں کاٹ دیتے، جیسے آپ کی مرضی ہوتی ہے۔ بس آپ کی ہماری بات یہاں پر ہی ختم ہے۔ آپ کی گفتگو کوئی رول کے ساتھ نہیں ہے، آپ ریموو کر دیتے ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ نہیں محترم، اب میسج نہ کرنا چاہے، اب میں آپ کے میسج کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ دیکھیں، بے اصول مذہب آپ کا ہے، بے اصولی بات آپ کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے یہ بات کی تھی کہ جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے جو حدیث آپ نے پیش کی وہ دلیل بنتی ہے یا نہیں بنتی، اگلی طرف نہیں جانا۔ میرے عالم کی بات نہ کرے، مدعی آپ ہے، دعویٰ آپ کا ہے، آپ نے دعویٰ کیا کہ ہم قرآن حدیث پیش کریں، قرآن حدیث سے ثابت کریں گے، تو ہمارے علماء کی بات نہ کرے، قرآن و حدیث سے ثابت کرے، اور جو حدیث آپ نے پیش کی اس کا صحیح ہونا ثابت کرے۔ بخاری مسلم کا جو حوالہ دیا، بخاری مسلم سے مجھے ابو حمید ساعدی کی روایت دکھا دے، یا تسلیم کرے کہ بخاری مسلم پر آپ نے جھوٹ بولا، تسلیم کرے کہ آپ نے اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا، اور ابو داؤد کی روایت جو ہے وہ ضعیف آپ نے پیش کی ہے، اس کو صحیح ثابت کرے، پہلے اس کو بمسند اور اس کی سند کو درست ثابت کرے، عبد الحمید جعفر کا ثقہ ہونا ثابت، اس کا صحیح ہونا ثابت کرے، پھر اگلی بات تسلیم کی جائے گی۔ جی، بخاری شریف آپ کے پاس موجود نہیں تھی نا، تو الحمدللہ میں نے بخاری آپ کو سینڈ کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا یہ عذر بھی ختم ہو گیا لوگوں کے سامنے کہ بھی میرے پاس کتاب موجود نہیں ہے، یہ بخاری آپ کے سامنے PDF میں موجود ہے۔ اس بخاری سے جو ہے آپ، اور یہ واٹس ایپ سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، واٹس ایپ آپ کا چل رہا ہے، ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس بخاری سے مجھے وہ حدیث سینڈ کر دے، ٹھیک ہے، کہ جس کے اندر ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ روایت ہو جس میں رکوع والے رفع الیدین کا ذکر ہو، رکوع جاتے کا ذکر ہو، اٹھتے کا ذکر ہو۔ نہیں کر سکتے تو مان لے کہ آپ نے امام بخاری پر جھوٹ بولا، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، قرآن و حدیث پر نہیں، اپنی رائے، اپنی ذات پر، اپنے فہم پر عمل کرتے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کے نبی پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اصل میں محترم، مجھے پتہ ہے آپ سب نا ایک ہی گروہ کے آدمی ہیں، آپ مجھے کیا چلنے دے گا؟ میں جو بات کرتا ہوں 3-4 آدمیوں کو کلپ آ جاتے ہیں، جی آپ کی بات میں وزن نہیں ہے، ان کی بات میں وزن ہے۔ اب میں آپ کی بات پوری سمجھ گیا ہوں، لیکن آپ نے کوئی اچھی گفتگو نہیں کی، میں یہ جان گیا ہوں۔ پہلے بھی بڑے لوگوں سے مسائل کے بارے میں گفتگو ہوا کرتی تھی، لیکن آپ نے بڑی گندی گفتگو کی ہے۔ جو میں سینڈ کرتا ہوں وہ کاٹ دیتے تھے، مجھے کوئی گفتگو کا رول نہیں تھا۔ چلو انشاءاللہ اب اگر زندگی رہی تو کبھی ہماری ہو جائے تو ہو جائے کوئی، اب میں انشاءاللہ آپ سے بات نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ کوئی پھر اگر موقع ملا، کوئی 3-4 سال بعد انشاءاللہ کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی میں نے بڑے لوگوں سے یہ بحث مباحثہ کی ہے، لیکن ایسے نہیں کی جیسے آپ نے کی ہے نا، آپ نے بڑی گندی گفتگو کی ہے، آپ کو طریقہ ہی نہیں تھا، آپ کاٹ دیتے تھے، آپ ہی سارے اصل میں نا وجہ یہ آپ سبھی ایک مذہب کے تھے، میں ایک پہ تھا، لیکن چلو انشاءاللہ اب ہماری بات نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے سارے عدے، ویسے بھی میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، کلاس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ٹھیک ہو گیا۔ السلام علیکم۔ عثمان بھائی، آپ بات کو نا غلط رنگ دے رہے ہیں۔ ہم نے آپ کی، جب آپ لوگوں کا دونوں کی ایک بات چلتی رہی ہے، سب نے آرام سے آپ دونوں کی بات سنی ہے، لیکن جب آپ کسی
طرف نہیں آ رہے ہیں تو پھر اب بیچ میں آ کے لوگ بولے ہیں اور آپ کو سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ان کی بات کا جواب دیں، اور جو وہ آپ سے مانگ رہے ہیں وہ دلائل پیش کریں، نہیں تو آپ اپنے ہتھیار ڈال دیں اور ہاتھ کھڑے کر دیں۔ یہ تو آپ عزت سے رخصت ہونے کا بہانہ کر رہے ہیں۔ جب تک آپ نے بات کی کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی، ٹھیک ہے؟ آپ نے حوالہ پیش کیا، میں نے سوال کیا، آپ کے حوالے پر میں نے جرح کی ہے، سوال کیا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا، اور آپ کی گفتگو بتا رہی ہے کہ آپ اتنے جو بھڑکے مان رہے تھے، آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ کو خود یہ نہیں پتا آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، آپ تقلیداً رفع الیدین کر رہے ہیں، آپ کی تحقیق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے جان چھوڑائیں اپنی، جو اللہ کے نبی پر جھوٹ بولے، جو ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر امت مسلمہ کی نمازوں کو خراب کہے، ان کو کہے کہ بھئی آپ کی نماز درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ فتویٰ جو آپ کا جو ہے نا صحابہ اور تابعین تک جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ان سب کی نمازوں کو غلط کہہ رہے ہیں ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر، ایک کمزور حدیث کی بنیاد، ایک قدری راوی کی حدیث کی بنیاد پر، ایک ضعیف راوی کی حدیث کی بنیاد پر۔ وہ تو یہی نہیں پتا کہ حدیث بخاری میں ہے یا نہیں ہے، اور آپ چلے گفتگو کرنے، اور آپ چلے لوگوں کو توبہ کروانے، آپ چلے لوگوں سے مناظرہ کرنے اور امت مسلمہ کی نمازوں کو غلط قرار دینے۔ جی دیکھیں، ساتھیوں نے ملاحظہ کر لیا کہ انہوں نے جو حدیث پیش کی ابو داؤد کی، اس سے جو ان کا دعویٰ تھا، جو میں نے تحریر شکل میں دکھایا، انہوں نے اپنی تقریری شکل میں دعویٰ پیش کیا، اس مکمل دعویٰ ان کی اس روایت میں موجود حدیث میں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا نماز کا رکن ہے، ثابت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا حضور نے ہمیشہ رفع الیدین کیا، ثابت نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ باندھا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو بیان کیا بخاری میں، بخاری اول تا آخر کسی جگہ یہ روایت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پوری بخاری میں یہ روایت موجود نہیں ہے، نہ مسلم میں۔ میں نے بارہا مطالبہ کیا کہ مجھے بخاری مسلم سے روایت دکھا دے، اگر آپ نے دکھا دی میں اپنی شکست لکھ دوں گا، اور بھائی میں تو شکست کے لیے تیار ہوں کہ آپ بخاری مسلم سے حدیث دکھا دیں، میں کہوں گا میں شکست لکھ دیتا ہوں کہ بھائی میں ہار گیا، آپ کی بات درست ہے۔ یہ اس طرف بھی نہیں آئے، نہ اپنا دعویٰ ثابت کر سکے، اور امام بخاری پر جھوٹ باندھا، اور جھوٹ کو بھی تسلیم نہیں کر رہے، اور ساتھ ہی اور بار بار ان سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے جو ہے نا یہ جھوٹ تسلیم کر لے، یا جو حدیث دکھا دے، ٹھیک ہے؟ اور جو روایت پیش کی ہے اس کو بھی صحیح ثابت نہ کر سکے، اور بھائی عنایت الرحمان کے سامنے کہہ میں نے فلاں سے اتنے مناظرے کیے ہیں، میں نے فلاں سے مناظرے کیے ہیں، اور جو ایک علمی بحث چھیڑ رہے تھے، تو یہ دیکھ لیں، یہ صرف عام عوام کو، سادے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ بخاری مسلم حدیث سے ثابت ہے، اور آج یہ ثابت کرنے سے قاصر ہے۔ صحیح حدیثوں سے ہمارا مسئلہ ثابت ہے، آج صحیح حدیث پیش کرنے کے بجائے ایک کمزور اور ضعیف حدیث پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، قرآن کی انہوں نے ایک آیت نہیں پڑھی۔ جی السلام علیکم۔ عثمان بھی لگتا ہے سو گئے ہیں، اور لگتا ہے ہمیشہ کے لیے ہی سو گئے ہیں۔ اللہ ان کو جگائے اور ان کی عقل کو بھی جگائے اللہ۔ سب دوستوں کا بہت شکریہ، اور خاص طور پہ معاویہ بھائی، بہت اچھا آپ کا یہ مسئلہ سمجھ میں آیا، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور سمجھ آ گئی ہے ہمیں تو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم عثمان بھائی، آپ سے تو مؤدبانہ گزارش یہی ہوگی کہ آپ اصول مناظرہ پڑھیں، کچھ مناظرے دیکھیں یہ کیسے ہوتے ہیں۔ آپ مناظر تو دور کی بات، آپ نے مناظرہ کہیں دیکھا بھی نہیں ہے جس طرح سے آپ یہاں کریں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ نے بہت گندا جو ہے مناظرہ کیا، اور گندے جو ہے آپ کا طریقہ گندا تھا، الٹا کہتے ہیں کہ چور کو توال کو ڈانٹے، وہ غلط بات کرتے ہو۔ انہوں نے تو پہلے سے ہی شرائط بتا دی تھی اپنی کہ میں حدیث پہ جب تک مجھے اپنے سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے مطمئن نہیں ہوں گا، میں آگے نہیں جاؤں گا۔ تو پہلے تو شرائط تو پہلے طے کی جاتی ہیں، تو آپ اس ٹائم کہہ دیتے کہ مجھے قبول نہیں ہے شرط آپ کی۔ جب آپ نے دلیل لگائی تو پہلی دلیل میں ہی بے بس ہو گئے۔ دعویٰ تو آپ کے ہوتے ہیں 400 دلیلیں ہمارے پاس، 500 حدیثیں ہیں اس موضوع پہ، ممبر رسول پہ سر پہ قرآن رکھ کے قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں آپ کے علماء کے، ایک بھی نماز ایک بھی رکعت بغیر رفع دین کے نہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں آپ کا یہ حال ہو گیا کہ پہلی حدیث میں ہی آپ جو ہے بالکل ڈھیر ہو گئے، الٹا وہ ان سے پوچھنے لگ گئے کہ نہیں آپ کوئی ایک رکعت ثابت کر دیں۔ مطلب آپ کے پاس ایک بھی حدیث نہیں تھی صحیح، کوئی حدیث پیش کی تو وہ بھی منقطع بھی ہے، مضطرب بھی ہے، اور ضعیف بھی ہے راوی اس میں، اور وہی بخاری میں موجود ہے۔ موجود تو ہے، آپ کی بات ٹھیک تھی، اتنا بڑا جھوٹ تو آپ نے ویسے بولا کہ متفق علیہ ہے اور بخاری لائے ہیں، مگر آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ بخاری میں جو ہے وہ اس میں رفع دین نہیں ہے، وہ تو عدم رفع دین پر ہے، اتنا آپ کو نہیں پتا تھا۔ اور جب انہوں نے پیش کر دی تو بڑی ہنسی آئی مجھے۔ قرآن اور حدیث کے دعوے دار ہیں آپ لوگ، اور اب دیکھیں آپ کی باتیں سن کر افسوس ہی ہوا مجھے کہ کہتے ہیں کہ باب دیکھ لو، حدیث کو نہیں دیکھ رہے، ہم باب ہی بن گئے، کہتے ہیں کہ باب دیکھو، باب کس چیز کا لائے ہیں وہ، مطلب حدیث نیچے بے شک رفع دین ہو مگر باب کچھ اور ہوگا تو بس حدیث نہیں مانی جائے گی۔ یہ کیسے آپ لوگوں کے اصول ہیں اللہ کے بندو؟ اور بخاری مسلم کی رٹ لگانے والے
اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے بخاری کو چھوڑ دیا، ابو داؤد کی طرف چلے گئے، وہاں سے ضعیف روایت اٹھا لی مگر بخاری والی صحیح چھوڑ دی. کیونکہ بخاری میں ان کا مدعا ثابت ہی نہیں ہو رہا، تو ان کے خلاف آ رہی ہے. ابو داؤد میں ہو رہا ہے تو بے شک ضعیف ہے، بس پیش کر دو. تو جب انہوں نے آپ سے ایک ہی گزارش کی کہ پہلے اس کا جواب دے دیں بخاری میں دکھا دیں اور اس کا جواب، تو جب کچھ نہیں بن پایا تو مزید وہ شروع ہو گئے اور کوئی اصل کتاب کا سکین لگائے تو بھی نہیں جی، اپنے علماء کی کتاب سے ایک ایک لگائی جا رہے ہیں. تو وہی آپ لوگ اپنے علماء کے اندر مقلد بنے ہوئے ہیں، ایسے نہ کریں. کچھ حق کو پہچانیں، کوئی جو ہے نا سچی بات کریں. شروع میں دعوے تو آپ نے بڑے بڑے کیے کہ آپ کو ہدایت ملے، یہ ملے وہ، مگر حال آپ کا اپنا جو ہے نا بہت غلط، بہت خراب حالت ہے آپ لوگوں کی. تو خود تھوڑی آنکھیں کھولیں اور اصل تحقیق جو ہوتی ہے نا وہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے. انشاءاللہ آج کے بعد میں رفع دین کروں گا، ٹھیک ہے، وہ بھی جس کو کہتے ہیں تکبیر اللہ اکبر نماز شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ، ٹھیک ہے. کیونکہ مولانا صاحب سے جو مجھے ایک سبق ملا اور جتنا میں نے سنا اور پڑھا، ٹھیک ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم حق پہ ہیں. جتنی بھی نمازیں پڑھی الحمدللہ وہ اللہ پاک قبول کرنے والا، لیکن ہم نے ایک صحیح طریقے سے پڑھی. خان صاحب بغیر دلائل کے آپ آئندہ سے گریز کریے گا، ٹھیک ہے. کچھ سر پھرے لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سامنے نہ کہہ دیجیے گا کہ آپ کی نمازیں نہیں ہوتی بغیر دلائل کے، بغیر مطلب کہ پڑھے یا بغیر پروف کے. کچھ سر پھرے بھی ہوتے ہیں، مطلب وہ کہے گا جو میں نے جو اپنی 30-40 سال کی عمر میں نمازیں پڑھی وہ تو ایک بھی قبول نہیں ہوئی، یعنی کہ آپ کے موقف کے مطابق نا. تو کوئی سر پھرا ہوگا، اس نے پھر آپ کو بھی پھر پکا قبولیت کے ٹائم میں پہنچا دینا. تو لہذا اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بھائی، رات کو میں نے عرض کیا تھا کہ میں ادنا سے ایک شہری ہوں، لیکن علماء کے ساتھ رابطہ ہے، علماء غیر مقلدین کے ساتھ بھی، علماء دیوبند کے ساتھ بھی، دیگر علماء کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن جب آپ کی گفتگو سے یہ پتہ لگا کہ آپ کے پاس حوالہ نہیں تھے، علی معاویہ کے پاس حوالے تھے، انہوں نے گفتگو اچھے انداز میں کی، اور یہ بات میری سمجھ میں تو آ گئی ہے کہ علماء دیوبند ہی اصل جو ہے نا دین کے وارث ہیں. علماء دیوبند ہیں تو ہم زندہ ہیں، علماء دیوبند نہیں ہیں تو ہم جیسے لوگ جو ہے نا بالکل فارغ ہیں. انہوں نے ہمیں دین کے مسائل سمجھائے، فضائل سمجھائے، دین کے اوپر چلنے کا انداز بتایا، کہ نماز سے لے کر کے ہر پیدائش سے لے کر کے مرنے تک کے مسائل انہوں نے بتا دیے. اور الحمدللہ تحقیقات کے بعد پتہ چلتا ہے کہ علماء دیوبند ہی ہر موقع پر فتح یاب بھی ہوتے ہیں اور لوگ ان کے جوابات نہیں دے سکتے. لہٰذا ان سے آپ رہنمائی لیں تو انشاءاللہ آپ کی بھی کامیابی ہوگی. حدیث تو ہر شخص اٹھ کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں حدیث ہے، فلاں حدیث ہے، لیکن اس کو اس کے مطابق ثابت کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. میں بھی کل اٹھ کے بتا دوں کہ فلاں حدیث ہے جناب فلاں ہے، اس طرح مسائل نہیں ہوتے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ علی معاویہ صاحب نے آپ کو ٹھیک جواب دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ہمارے ذہنوں کو انہوں نے کھول دیا ہے ماشاء اللہ. ہاں، تو لہٰذا آپ بھی جو ہے نا تھوڑی سی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا کرے، ہدایت دے، کیونکہ ہدایت کی ذمہ داری تو اللہ کے پاس ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. دین کا پیغام دینا ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت کی ذمہ داری ہے اللہ کی ہے. اللہ آپ کو ہدایت دے، ہم دعا گو ہیں. علماء علی معاویہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ مزید علم سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ہمارے ذہنوں کو انہوں نے کھولا الحمدللہ، اور آئندہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ وہ کھولتے رہیں گے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام گروپ ممبران کیسے ہیں؟ میرے ساتھ ایک تھوڑا سا پرابلم پیش آئی ہے. تو میں کسی سلسلے میں ایک وائف کے وہ کڈنی پرابلم چل رہی تھی، تو وہ ہاسپیٹل میں تھا. تو لیٹ یہ ساری وائسز وغیرہ سنی ہیں، تو ماشاء اللہ مبارکباد کے مستحق ہیں ہماری پوری ٹیم، طاہر مقبول صاحب، زرار بھائی صاحب، باقی وہ زبیر ربانی صاحب، اور بالخصوص حضرت مولانا علی معاویہ صاحب. بہت اچھا جی، ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پکڑ کی ہے اور اس کو بگایا ہے.
اور اس کا سب سے بڑی بات یہ کہ اتنی بدتمیزی سے پیش آتا رہا ہے، اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے دلائل بھی دیے ہیں اس کو، اور اپنے مسلک حق کی ترجمانی بڑے اچھے طریقے سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں اور زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اس نیک کام کا جو سچا اور حق مسلک واضح کرنے کی جو کاوشیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، ایک لوگوں کے سامنے صاف ستھرا خالص دین پیش کرنے کے لیے کاوش کی ہے، ایک نیک کام کیا ہے، خناس کے وسوسوں سے لوگوں کو دور کیا ہے، یہ بھی بڑا اچھا نیک کام تھا۔ تو اس کا ثواب ہم فاتح غیر مقلدیت رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی صاحب کی روح کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ جنت اور فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور حضرت کی مغفرت فرمائے، اور ان لوگوں کی خصوصاً حضرت یہ جو علی معاویہ صاحب ہیں، ان کی عمر میں، عمل میں، علم میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔